غیر اللہ کے نام کی قسم کھانی ایک قسم کا شرک ہے۔ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جس کو قسم کھانا ہی ہو وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے نام ہی کی قسم کھائے۔ قریش کی عادت تھی کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ آپ نے منع فرما دیا کہ ان کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ قسمیں کھانے کی عادت شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، پس چاہیے کہ بے ضرورت قسمیں نہ کھائی جائیں، اور اگر کسی مجبوری سے کھانا ہی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی قسم کھائی جائے، باپ دادے یا کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مناقب مہاجرین کے باب سے قبل ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لڑکپن میں ہمیں اس بات پر تنبیہ کی جاتی تھی کہ ہم باہمی گفتگو میں شہادت یا عہد وغیرہ کے الفاظ بے محابہ استعمال نہ کریں تاکہ ان کی اہمیت ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے۔ یعنی بچپن میں جو تربیت ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ بار بار منع کرتے ہیں تو بچوں کو پتہ چلتا ہے یہ کام کرنے والے نہیں ہیں، رک جاتے ہیں۔ تو جب پیو ہی قسمہ کھاندہ ہوئے، ماں ہی بار بار قسمیں کھاتی ہے تو بچے خود بخود قسمیں کھائیں گے۔ ٹھیک، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں گالی دی جاتی ہے بچے بھی اسی طرح گالی دیتے ہیں، اور جن گھروں میں شائستہ مہذب الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہاں کے بچے بھی اس طریقے سے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ اسی طریقے سے وہ پیش آتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تشریح امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں حلف بغیر اللہ کو ایسا ہی شرک کہا گیا جیسا دوسری حدیث میں ریا کو شرک کہا گیا ہے۔ یعنی ریا دکھلاوا کیا ہے؟ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، تو یہ بھی اس معنی میں ہے۔ دونوں حدیثوں کا مطلب شرک کا حقیقتاً حکم لگا دینا نہیں ہے، بلکہ ان افعال کی اہمیت ذہن نشین کرانا ہے کہ اس لیے کہ ان کو تغلیظاً شرک کہہ دیا گیا ہے۔ یعنی یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ یہ شرک انسان کو کیا بنا دیتے ہیں، اس طرح کے الفاظ مشرک بنا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بات ہے کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی غیر معمولی عظمت قلب میں جاگزیں ہوتی ہے۔ بھائی جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی، پیار ہوگا، اس کے نام کی قسم کھائیں گے نا۔ جیسے کہتے ہیں مینو اپنے بچیاں دی قسم، بچیاں دی قسم۔ جب ایک بندہ اللہ سے حیا نہیں کرتا تو بچیاں نال کی حیا کرے گا؟ اللہ کے سامنے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے بڑی عظمت تو اللہ کی ہے نا، ہے یا نہیں؟ تو اب جو بندہ اللہ سے حیا نہیں کرتا وہ بچوں کی قسم کھا کر آپ کو کیا یقین دلائے گا؟ لیکن اگلے بھی جدوں تک بچوں کی قسمیں اٹھوا نہیں لیتے انہوں نے یقین نہیں ہوتا۔ ٹھیک، جب تک نہا کر قرآن ہاتھ میں لے کر مسیتی نہیں بڑھنا ادوں تک یقین نہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس کا یہی معنی ہے کہ اس کے قلب میں غیر اللہ کی عظمت اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، یہی شرک ہے۔ بھائی اللہ کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے کسی کو برابر کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اب جب یہ غیر اللہ کے، مجھے میری ماں کی قسم، بات سمجھ میں آ رہی، تیرے پیو دی قسم، اچھا اگلا بندہ قسم نہیں اٹھا رہا، یہ اسے قسم دے رہا ہے، تیرے پیو دی قسم، تیری ماں کی قسم، یہ جائز نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں مجھے تیرے سر کی قسم۔ یہ سارے شرکیہ اور ناپسندیدہ کام ہے اگر قسم کھانی اللہ کی قسم۔ بس یقین کرنے والا کہتے ہیں ایک کو ایک کہا 100 دفعہ سمجھا، ایک کو 100 دفعہ کہا ایک بھی نہیں سمجھا۔ جس نے یقین کرنا ہے نا وہ آپ قسم کھان دی لوڑ کوئی کافی، اور اگر یقین نہیں ہے تو 1000 قسمیں کھاؤ، اگلے کا شک آپ دور نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں قسموں سے احتراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے اور بندے کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ بس ایک 5 وقت کا نمازی بار بار قسمیں اٹھائے، لوگ کہ نمازاں بھی پڑھتا ہے تو قسمہ بھی بار بار ہے، تو وہ وقار ختم ہو، جو ایک ہیبت ایک مسلمان کی، ایک مرد کی جو شان ہے، اس کا جو ایک روب ہوتا ہے، جو اس کا ایک برم ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے قسموں سے۔ بچوں کی عادتیں، ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں ان نیچ حرکتوں سے محفوظ فرمائے اور صحیح طور پر اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔